ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، تمہید، توحید، کبریائی، بڑائی، برتری اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے خاص ہے۔ اس کے بعد ان گنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام ہو امام الانبیاء، سید الانبیاء، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ حضرات، آج کا جو دن ہے اور جس مقصد کے لیے ہم لوگ یہاں مسجد میں آئے ہیں، حاضر ہوئے ہیں، یہ جمعۃ المبارک کا دن ہے اور ہم نماز جمعہ کے لیے مسجد میں حاضر ہوئے ہیں۔ یہ جمعہ کا دن اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت زیادہ عظمت، رفعت اور اللہ تعالیٰ نے فضیلت سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض چیزوں کو پر فضیلت دیتے ہیں، جس کی مثال اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء اور رسل کو مبعوث فرمایا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ ہم نے بعض رسولوں کے اوپر فضیلت دی ہے۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء میں سے اللہ تعالیٰ نے 4 انبیاء کو اولو العزم بنایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام، اور ان 4 انبیاء اور رسل کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جس ہستی کو فضیلت اور فوقیت دی، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جس کو رکھا وہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض چیزوں کے اوپر فضیلت دیتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں آتا ہے کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے بنائے ہیں سال کے، اور ان 12 مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے 4 مہینوں کو عظمت اور عزت اور رفعت سے نوازا ہے، فضیلت والا بنایا ہے۔ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اسی طرح رجب۔ ان 12 مہینوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان 4 مہینوں کو فضیلت سے نوازا ہے۔ پھر ان 4 مہینوں کا سردار اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کو بنا دیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے 7 دن رکھے ہیں، ان 7 دنوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جمعہ کو ان 7 دنوں کا سردار بنا دیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک چیز کے اوپر دوسری چیزوں کے اوپر ایک چیز کو فضیلت دیتا ہے، اور یہی فضیلت اللہ تعالیٰ نے ایام کے اندر جو ہفتے کے ایام ہوتے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے جمعۃ المبارک کو عطا فرمائی ہے۔ جمعہ کوئی عام دن نہیں ہے، جب سے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنایا ہے تب سے
جمعہ کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ حالانکہ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جمعہ کا دن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے رکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے جمعہ کا دن فضیلت والا ہے۔ باقی امتوں کو اللہ تعالیٰ نے جمعہ کا تحفہ نہیں دیا تھا۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اور حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہودیوں نے اپنے لیے ہفتے کا دن چن لیا اور عیسائیوں نے اپنے لیے اتوار کا دن چن لیا۔ آپ یہودیوں کو دیکھیں، یہودی ہفتے کے دن اپنے عبادت گھروں میں جاتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں۔ اسی طرح عیسائی اتوار کے دن جاتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ عظمت، فضیلت اور فوقیت والا دن جمعہ کا دن ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اس کی مختصر سی فضیلت سنا کے بات آگے بڑھانا چاہوں گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان یوم الجمعہ سید الایام، کہ یہ جو جمعہ کا دن ہے یہ تمام دنوں کا سردار ہے۔ جمعہ کا دن وَأَعْظَمُهَا عِنْدَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الْأَضْحَىٰ وَيَوْمِ الْفِطْرِ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس جمعہ کے دن کو اتنا زیادہ فضیلت اور ثواب سے نوازا ہے کہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر اس کی فضیلت ان دو دنوں سے بھی زیادہ ہے۔ یعنی کہ عام طور پہ ہمارے معاشرے میں یہ تصور چلتا ہے کہ شاید سب سے زیادہ فضیلت جو بڑی عید ہے قربانی والی اس کی ہوتی ہے، اس کے بعد پھر رمضان والی عید کی ہوتی ہے۔ ہم یہ تصور کرتے ہیں، حالانکہ حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وَأَعْظَمُهَا عِنْدَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الْأَضْحَىٰ وَيَوْمِ الْفِطْرِ، یہ جمعہ کا دن عید الاضحیٰ سے بھی اور عید الفطر سے بھی اللہ کے نزدیک بڑا دن ہے۔ کیوں بڑا دن ہے؟ کیسے بڑا دن ہے؟ اس کی وضاحت مختصر انداز میں سنیے گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فیہ خلق اللہ آدم، کہ اسی جمعہ کے دن کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تھا۔ یعنی کہ انسانیت کی جو تخلیق ہے، انسانیت کی جو بنیاد ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن رکھی تھی۔ وَفِيهِ أَهْبَتَ اللَّهُ إِلَى الْأَرْضِ، اور اسی جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین کے اوپر بھیجا تھا۔ یعنی کہ پہلے آدم علیہ السلام جنت میں رہتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو دنیا کے اندر بھیجا تھا زمین کے اوپر، تو وہ جمعہ کا دن تھا۔ اسی طرح وفیہ توفی اللہ آدم، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی جو وفات تھی وہ بھی جمعہ کے دن رکھی۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش بھی، آدم علیہ السلام کا دنیا میں آنا بھی، اور آدم علیہ السلام کی وفات بھی جمعہ کے دن ہوتی ہے۔ اسی طرح وفیہ تقوم الساعہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن قیامت قائم ہوگی، قیامت بھی جمعہ کے دن آئے گی۔ اور احادیث میں اتنا تک آتا ہے کہ جب جمعہ کا دن آتا ہے تو آسمان و زمین کی جتنی مخلوقیں ہیں، جتنی بھی مخلوقیں ہیں، جب جمعہ کا دن قریب آتا ہے ان کے دل میں خوف پڑ جاتا ہے کہ کہیں یہ جو جمعہ ہے یہی جمعہ قیامت کا نہ ہو،
اسی جمعے ہی اللہ تعالیٰ قیامت نہ برپا کر دے، ان کے دل میں خوف ہوتا ہے، حتیٰ کہ پھر جمعہ کا دن طلوع ہو جاتا ہے خیر و برکت کے ساتھ، پھر ان کا دل مطمئن ہو جاتا ہے کہ آج کا جو جمعہ تھا یہ تو گزر گیا سلامت اور عافیت کے ساتھ، پھر اگلا جمعہ آئے گا، پھر دیکھا جائے گا کہ کیا اس جمعے اللہ تعالیٰ قیامت برپا فرماتا ہے کہ نہیں فرماتا۔ آسمان و زمین کی جتنی بھی مخلوقیں ہیں وہ جمعہ کے دن سے ڈرتی ہیں۔ اسی وجہ سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جمعہ کو اتنا فضیلت سے کیوں نوازا ہے؟ اللہ کے نزدیک عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بڑا دن کیوں ہے؟ کیونکہ جمعہ کے دن یہ خصوصیات ہیں۔ اسی طرح حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن ایک ساتھ ایک ایسا وقت رکھا ہوا ہے کہ جس وقت میں کوئی بندہ مومن، کوئی بندہ مسلمان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ جمعہ کے دن کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک وقت ایسا رکھا ہوا ہے، اور وہ وقت اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بتایا۔ وہ وقت کون سا ہے؟ صرف اسی وجہ سے کہ میرے بندے یہ جو جمعہ کا دن ہے یہ کم سے کم میری رضا کے لیے پورا دن گزار دیں۔ اور اس وقت کے بارے میں علماء کا اختلاف بھی ہے، کچھ علماء نے اس کے اوپر تبصرہ بھی کیا ہے، کچھ نے کہا ہے کہ یہ جو قبولیت کا وقت ہے یہ جمعہ کے خطبہ کے دوران ہے، کسی نے کہا جمعہ کی نماز سے عصر تک ہے، اور کسی نے کہا کہ عصر سے مغرب تک ہے، اور اکثر جو جمہور علماء نے کہا ہے کہ جمعہ کا دن جو قبولیت کا ہے، اکثر علماء کا یہی قول ہے کہ عصر سے مغرب کا وقت ہے، یعنی اکثر علماء کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ یہ قبولیت کا جو وقت ہے وہ عصر سے مغرب تک ہے۔ اور اس وقت میں ہم جمعہ پڑھ کے پتہ نہیں کہاں سے کہاں جا چکے ہوتے ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جمعہ کا دن عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بڑا اسی وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان خصوصیات سے جمعہ کو نوازا ہے۔ اور دوسری خصوصیت جو سمجھ میں آتی ہے وہ حدیث میں پہلے بھی سنا چکا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے لیے سب سے اول ساعت میں مسجد میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کو اونٹ کی قربانی کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اونٹ کی قربانی کا۔ اور جو دوسری ساعت میں آتا ہے اس کو گائے کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، جو تیسری ساعت میں آتا ہے اس کو دمبا یا مینڈھا یا بکرا اس کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، اور جو اس کے بعد آتا ہے اس کو اتنا ثواب ملتا ہے کہ جتنا کوئی شخص ایک مرغی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اور اس کے بعد جو پانچویں ساعت میں آتا ہے اس کو ایک انڈے کے صدقے کے برابر اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فرشتے کہ جو دروازے میں بیٹھے ہوئے تھے رجسٹر لے کے کہ کون کون کس وقت میں آ رہا ہے اس کا نام لکھے جا رہے تھے، ان کا ثواب لکھے جا رہے تھے۔ پھر خطیب جو ہے، جو امام ہے، وہ خطبے کے لیے باہر نکلتا ہے، گھر سے مسجد میں آتا ہے، آذان ہوتی ہے، جب آذان ہوتی ہے فرشتے اپنے رجسٹر کو بند کرتے ہیں، اپنے رجسٹر کو بند کر کے مسجد میں آ کے بیٹھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر سنتے ہیں۔ جمعہ کی جو دوسری فضیلت سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں عید الاضحیٰ کو، قربانی والی عید کو بڑی عید کہا جاتا ہے، اور اس کو بڑا اس وجہ سے شاید کہا جاتا ہے کہ اس میں قربانیاں کی جاتی ہیں، اور قربانی کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔
لیکن ایک شخص جو ایک بکرے کی قربانی کرتا ہے قربانی کی عید الاضحیٰ میں، وہی شخص اگر اول وقت میں آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اونٹ کی قربانی کا ثواب عطا فرماتے ہیں، فری میں، مفت میں، اس نے کچھ خرچ نہیں کیا، صرف کچھ وقت پہلے مسجد میں آ گیا۔ آپ دیکھیں کہ جمعہ کا کتنا وقت ہوتا ہے، 1 بجے سے تھوڑا سا پہلے ہم جمعہ شروع کرتے ہیں، کوئی 12:30 بجے آ جائے تو میرے خیال میں اللہ تعالیٰ سے امید یہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ضرور بضرور اس شخص کو اونٹ کی قربانی کا ثواب عطا فرمائے گا، یہ امید رکھتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وَأَعْظَمُهَا عِنْدَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الْأَضْحَىٰ وَيَوْمِ الْفِطْرِ، عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بڑا دن اسی وجہ سے ہے۔